السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن زندگی گزارنے کا وہ طریقہ حیات بتاتا ہے جس پہ چل کے پوری دنیا کے انسان کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس لحاظ سے پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے اور پرسکون آرام دہ زندگی گزارنے کا یہ ضامن ہے۔ آج کا علم یہ ہے کہ پیسے ہونے چاہیے، زندگی اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی، خوشحال ہو جائیں گے، خوشی آ جائے گی، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ زندگی پیسے سے نہیں بہلتی، زندگی احساسات کا نام ہے، اور احساسات پروان چڑھتے ہیں اچھے رویوں سے۔ جب رویے اچھے ہوں، سلوک اچھا ہو تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو۔ اور جب رویے سلوک برا ہو جاتا ہے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے، وہ بڑے گھر ہوں یا چھوٹے گھر ہوں، مالدار گھرانے ہوں یا غریب فقیر گھرانے ہوں۔ زندگی کے خوبصورت ہونے کا تعلق حسن سلوک سے ہے اور بدصورت ہونے کا تعلق برے سلوک سے۔ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء اور مائدہ، دو صورتیں اکٹھی ہیں، اور دونوں کا فوکس ہے گھریلو زندگی پر۔ اس میں کوئی ایک آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، دونوں صورتوں میں جو مین مسئلہ ڈسکس ہوا ہے، نساء نام ہی نساء ہے۔ میں ابھی آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ سورۃ النساء تو ہے، سورۃ الرجال کوئی نہیں۔ سورۃ الرجال، سورت کا نام ہو رجال، مرد۔ اللہ تعالیٰ پہ قربان جائے، اس نے عورت کے نام کی سورت اتاری۔ میں عورتوں کی ترجمانی کرتا ہوں، اللہ بھی کر رہا ہے۔ خیر، اللہ تو بیلنس کرتا ہے، میں بشر ہوں، کمی بیشی ہو جاتی ہوگی۔ تو میرے اللہ نے عورت کے نام پر سورت اتاری، سورۃ مریم، یعنی غیر انبیاء، غیر نبی ہو کر اللہ تعالیٰ نے خاتون کے نام پہ سورت اتاری۔ سورت ابراہیم کے نام پر ہے تو ابراہیم تو ابو الانبیاء ہے، 4000 نبیوں کے دادا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ بنو اسرائیل میں جتنے نبی ہے، کوئی میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اب یاد نہیں، 4000 کے قریب انبیاء بنو اسرائیل میں آئے، سب کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتی۔ تو سورۃ محمد تو آپ تو ہیں ہی وجہ کائنات، آپ کے نام کی سورت کا آنا تو عین حق اور عین عقل کی بات۔ سورۃ مریم عورت ہیں اور اللہ نے ان کے نام پہ سورت اتاری۔ پھر سورۃ النساء، ساری دنیا کی اہل ایمان یا دوسری بھی نساء میں تو ساری عورتیں آ سکتی ہیں، تو بہرحال صحیح تو اہل علم بتائیں گے۔ تو عورت اس کائنات کی سب سے خوبصورت چیز، اس کے بغیر نہ گھر میں کوئی خوبصورتی ہے اور نہ کائنات میں کوئی خوبصورتی۔ تو زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ پیسے سے نہیں بنتی، زندگی اچھے سلوک سے بنتی ہے، اور قرآن زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتاتا ہے۔ اتنی باریکیوں میں قرآن گیا ہے زندگی کے اصول بتانے میں، کہ چلنے کا طریقہ بھی بتائے کہ چلنا کیسے ہے، لا تمش فی الارض مرحا، بولنا کیسے ہے، قولوا للناس حسنا، اچھی بات کر، خوبصورت بات کر، چہرے کا تاثر کیسے رکھنا ہے بات کرتے ہوئے، لا تصعر خدک للناس۔ اتنی باریکیوں میں قرآن گیا ہے۔ نمازیں 5 ہیں، گن کے قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ استنباط ہے، ان نمازوں میں کیا پڑھنا ہے موجود نہیں ہے۔ حج کا پورا طریقہ کیا ہے قرآن میں موجود نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور روزے کی ترتیب کیا ہے، یہ سب اجمالی طور پر ہے، لیکن حسن سلوک کے اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا کھول کے بیان کیا ہے، ایک ایک چیز کو بیان کیا، چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بیان کیا۔ تو سورہ نساء اور سورہ مائدہ پھر گھر کی زندگی کو بتاتے۔ گھر کی زندگی میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، خامند بیوی ہے، اور رشتے ہیں۔ ان رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان رشتوں کو ہر حال میں بچانا سیکھنا ہے، چاہے کتنا ہی ان کی طرف سے آئے ناگواری، اسے برداشت کر کے اسے نبھانا سیکھنا ہے۔
اور پہلا واقعہ ہی دو سگے بھائیوں میں ہوا لڑائی کا اور قتل تک پہنچا۔ یہ بھی ایک تکوینی اشارہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں سلوک نہیں ہوگا، جھگڑے ہی ہوں گے۔ تو جب جھگڑے ہوں گے تو دو کردار ہیں، ایک قابیل ہے جو ظالم بنا، ایک حابیل ہے جو مظلوم بنا۔ تو ہمیں یہ پیغام ہے کہ حابیل بن جاؤ، قابیل نہ بن، حابیل بن جاؤ، قابیل نہ بن۔ تو سورہ نساء اور سورہ مائدہ کا جو مضمون چلتا ہے پورے کا پورا، وہ گھر کی زندگی، اس میں پھر طلاق کو اللہ نے بہت خوبصورت کر کے، ہر چیز ہی خوبصورت ہے قرآن کے لیے، پھر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ عام طور پہ طلاق ہوتی ہے جب نزاع ہوتا ہے، نزاع میں پھر شدت آ جاتی ہے، شدت کے بعد پھر طلاق ہوتی ہے تو نفرتیں باقی رہتی ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بائیکاٹ ہو جاتے ہیں، قطع تعلق ہو جاتے ہیں، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، دوستیاں توڑ دیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی قرآن نفی کرتا ہے کہ طلاق بھی ایک نیچرل زندگی کا ایک نیچرل حصہ ہے، نہیں بن سکا، مزاج نہیں مل سکا۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میرا خامن بہت نیک ہے۔ کون؟ ثابت بن قیس بن شماس، بدری صحابی، یمامہ میں شہید ہوئے۔ میرا خامن بہت اللہ والا ہے پر مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا دل نہیں کھلتا، ذرا بدصورت، وہ لمبے چوڑے سیاہ رنگ اور موٹے نقوش۔ تو کہا بس میرا دل اس کے ساتھ کھلتا نہیں، میں نہیں رہ سکتا۔ کوئی ان کی طرف سے زیادتی نہیں، کوئی ان کی طرف سے بدتمیزی نہیں، کوئی بد اخلاقی نہیں، کہ بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تو آپ نے فرمایا جو اس نے باغ تمہیں دیا ہے مہر میں واپس کرتی ہو؟ کہا جی واپس کر۔ تو آپ نے کہا اس کو ٹھیک ہے طلاق دے دو۔ یہ پہلا خلا ہے اسلام میں، جس کو خلا کہا جاتا ہے، یہ پہلا خلا ہے۔ تو وہ اتنی بڑی، یعنی صحابی تو کوئی بھی عام نہیں ہوتا، ہر صحابی خاص ہی ہوتا ہے، اور ہر صحابیہ میں کوئی عام ہے، سب خاص ہیں۔ ہاں آپس میں عام خاص ہیں، آپس میں بڑے چھوٹے بھی ہیں، درجات کے لحاظ سے اوپر نیچے بھی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں درجہ بندی کر دی ہے، فتح مکہ سے پہلے والے افضل ہیں اور فتح مکہ پر ایمان لانے والے اس درجے کے نہیں ہیں، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو اس کے بعد صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ ایسی تنقید ایک ہے علمی تنقید، وہ تو ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد جیسے ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ نہیں لیتے ہیں تو یہ علمی بنیاد، اب ابن عمر کا ایک فتویٰ ہم نہیں لیتے ہیں تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ علمی تنقید تو جائز ہے، لیکن تنقیص کی اور مرتبے اور مقام میں کمی کرتے ہوئے کوئی لفظ بولنا یہ ایمان کا گھاٹا ہے۔ تو جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کی صحابیاں ہیں، سارے بڑے پائے کے، لیکن یہ شروع کے اوائل کے ہیں اور صرف کوئی وجہ نہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے ماحول میں یہ ہے کہ زبردست نہیں نبھاؤ، نہیں نبھاؤ، نہیں نبھاؤ، وہ بچیاں بیچاری پس 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 کے فنا ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی جانور ہے، اسے کوئی عقل نہیں ہے، وہ گالیاں بھی دیتا ہے، مارتا بھی ہے، بے عزت بھی کرتا ہے، تو نہیں تو صبر کر، نہیں تو صبر کر، یہ غلط ہے۔ طلاق اسی لیے ہے کہ جب کسی ایسے جانور سے واسطہ پڑ جائے تو بچی کی زندگی بچا لو، اسے روزانہ مرنے کے لیے مت چھوڑو، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے غیب سے کوئی اچھا اس سے بہتر انتظام کر دے گا۔ تو بیواؤں سے اور مطلقہ سے شادی کرنا، میرے نبی نے پہلی شادی بیوہ سے، ساری شادیاں بیوہ مطلقہ، بیوہ مطلقہ، ایک کنواری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی سب بیوہ اور مطلقہ سے شادیاں ہیں۔ میں وہ لاہور یونیورسٹی ہے UMT، تو میں وہاں بیان کر کے بیٹھا تھا ان کے آفس میں، تو مجھے کسی نے کہا باہر ایک بچی ملنا چاہتی ہے، بہت رو رہی ہے۔ میں گیا تو ایک کمرے میں اس کو میں نے بٹھایا جو مسلسل رو رہی تھی، تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ عورتوں کے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن آپ متعلقہ لڑکیوں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہتے۔ تو میں نے کہا تمہیں طلاق ہوئی ہے؟ کہا جی۔ کیوں ہوئی ہے؟ کہا میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، بس میرا سسر جو تھا وہ کہتا تھا میں نے چنگی نہیں لگ دی انہوں طلاق دے دی۔ تو 1 سال تک تو میرے خامن نے پریشر برداشت کیا والدین کا، پھر وہ مجبور ہو کہ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں باپ کا پریشر نہیں برداشت کر سکتا، میرے پاس کوئی جائے پناہ بھی اور کوئی نہیں ہے، تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے توبہ کی اور میں نے اس مضمون کو بھی بولنا شروع کیا، اور ایک حدیث بھی اب یاد آئی، اس وقت بھی یاد آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں؟ تو میں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا جی کیا ہے؟
کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور گھر واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ، سب سے اعلیٰ درجے کا۔ مجھے پتہ ہے یہ پہاڑ جیسا، ہمالیہ پہاڑ جیسا یہ مسئلہ ہے، میں اس میں کیا ٹکر ماروں، میرا اپنا ہی سر پھوٹے گا۔ یہ تو اجتماعی طور پر اہل علم کے ذمہ ہے کہ اس کو جیسے الیکشن کی کمپین چلتی ہے نا ووٹوں کے لیے، اس طرح ممبروں سے گھر کی زندگی بیان کریں۔ وہ صرف عبادات میں ہمارے اکثر خطیب اٹکے ہوئے ہیں، تو وہ آگے والی زندگی ہوتی یا پھر کچھ جوشیلے ہیں ہر مکتب فکر میں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے رہتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے ہر مکتب فکر میں معتدل لوگ ہیں جو نہیں چاہتے اس قسم کی آگ بڑھ کے اور ایسی خرافات بکواسات کو چھڑا جائے۔ تو علماء کے ذمہ ہے کہ وہ اس بات کو عام کریں کہ بیواؤں سے، مطلقہ سے شادی ہو، ان کے گھروں کو آباد کیا جائے۔ میں چاٹ گیا، مجھے وہاں مولوی امین رائمنڈ سے پڑھا کہ مولانا یہاں 8 بچوں کی ماں طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، عدت گزرتے اس کی شادی ہو جاتی۔ ہمارے یہاں کسی کی شادی ہوگی، کوئی ایک آدھ بچہ ہو تو پہلے شرط بچہ ہم نے نہیں لینا، ہم نے صرف لڑکی کو لینا ہے، بچہ ہم نے نہیں لینا۔ اس نے کہا یہاں 8 بچوں کی ماں بھی ہو تو اس کی شادی ہو جاتی، اور بچوں سمیت ہوتی۔ جو شادی کرتا ہے اس کے سارے بچوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرت۔ ہم ہندو معاشرت میں ایسے گرفتار ہوئے ہیں، نہ دینداروں سے نکل سکے ہیں نہ دنیا داروں سے نکل سکے۔ تو میری اس 1 گھنٹے کی بعد میں کئی باتیں آنی ہوتی ہیں، تو میں یہ اتنا وسیع مضمون ہے معاشرت کا، گھر کی زندگی، کہ ماں کو بھی اس کا مقام ملے، باپ کو بھی مقام ملے، بیوی کو بھی اس کا مقام ملے، اگر اولاد ہے تو ان کو۔ اس میں مرد مین کردار ادا کرتا ہے، ذمہ داری اس کی ہے، لڑکی کی ثانوی حیثیت میں، لڑکے کی پہلی حیثیت میں، کہ کسی کی بیٹی میرے گھر آئی ہے، میری بیٹی کسی کے گھر گئی، تو میں جس کی بچی کو لے کر آیا ہوں میرے ذمہ اس کی حفاظت ہے۔ جب میں نے اسے کہا، میں نے قبول کیا، تو قبول میں اس کی عزت نفس کو بھی قبول کیا، اس کی ضرورتوں کو قبول کیا، اس میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں سمیت اسے قبول کیا۔ جب لڑکی قطعی قبول کیا تو اپنے خامند کی ساری کمیوں خوبیوں سمیت اس نے قبول کیا ہے۔ تو اس کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ اس چیز کو واضح کیا جائے کہ گھروں کی زندگی، میرے نبی نے 11 شادیاں صرف اس لیے کی تھیں کہ ہمیں بتانا چاہتے تھے زندگی گزارنے کیسے۔ تو سورۃ نساء اور سورہ مائدہ کا جو بڑا مضمون ہے وہ سارا گھر کی زندگی پر ہے، اور میں اس کو بہت بول رہا ہوں، اور کوئی لمبے چوڑے اصول کوئی نہیں، صرف ایک چھوٹا سا اصول ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر لیا جائے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جو کھچاؤ پیدا ہوتا ہے جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے، اس کی محبت بیوی کی طرف ہو جاتی ہے، وہ ہونی بھی چاہیے، تو ماں باپ لاشعوری طور پر حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، پالے آسی ہیں تو بیٹھا ہو تو کولندار ہو، تو وہ پھر نہ اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ لاشعوری ہوتی ہیں۔ اصل میں لاشعوری طور پر اندر میں حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ساری محبت۔ ہائے ہائے ہائے، ایک نوجوان مجھے پتا چلا، میرا اچھا دوست تھا، بیوی کو اس نے طلاق دے دی۔ میں نے کہا کیوں؟ جب مجھے ملا میں نے کہا کیوں طلاق؟ کہنے لگا جی بس دونوں ماں باپ کا ایک ہی تانا تھا، بیوی دی کا اچھی وڑیا رہندا، بیوی دی کا اچھی وڑیا رہندا، سن تک کدی پوچھدا ہی نہیں، اور کہا میں ساری زندگی کلبوں میں گزارتا تھا ساری رات، اور کس حالت میں میں گھر واپس آتا تھا، ان دنوں میں کبھی نہ ماں نے کہا نہ باپ نے کہا، ہمیں تو کبھی پوچھتا نہیں، میں ساری رات بربادی میں اور بدماشی میں گزارتا تھا، اور پوری رات باہر گزار دیتا تھا، تو کبھی نہ میری ماں نے کہا نہ باپ نے کہا کہ ہمارے پاس تو بیٹھتے نہیں۔ جب میری شادی ہوئی تو ہر روز یہ تانا، بیوی دی کا اچھی بڑھ گیا، نہ ماں دا پتہ ہے سو کی کر رہی ہے، نہ ابے دا پتہ ہے کی کر رہی ہے۔ وہ اتنا اس نے سنا، اتنی ٹینشن میں گیا کہ اس نے طلاق دے دی۔ اگر ظالم کوئی مشورہ ہی کر لیتے، اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہو، کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہو، اور کم از کم مشورہ تو کر لیتے کسی سے کہ تیرے ماں باپ ظالم ہیں، وہ تیرا گھر اجاڑ رہے ہیں۔ تو کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی ایسی بدتمیز ہوتی ہے کہ ماں باپ کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے، یہ کیسز بھی ہیں۔ تو بس ایک چیز کو اگر لے لیا جائے کہ حسن سلوک، میٹھا بول، جانے والی بچی سسرال سسر ساس کو ماں باپ بنا لے، اور ساس سسر آنے والی بچی کو بیٹی بنا لے، جیسے بیٹیوں کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں اس کے نخرے اٹھاؤ، خامد اسے عزت دے، بیوی خامد کو عزت دے، کمی بیشی ہونا لازمی چیز ہے، برداشت زندگی بہت عالیشان ہو جائے۔ یہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں میں معاشرت کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ میں 1-2 آیات اس میں سے بیان کرتا ہوں جو اب دوسرا مضمون۔ سورہ قرآن میں قسمیں ہیں،
قرآن قسمیں اٹھاتا ہے تو پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں آتی ہے، پیچھے سورہ بقرہ میں کوئی قسم نہیں اٹھائی قرآن نے، آل عمران میں بھی کوئی قسم نہیں اٹھائی، اس کے بعد سورہ نساء میں پہلی قسم ہے اور بہت عالی شان، خیر سارا قرآن ہی عالی شان، لیکن جتنی قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں، پہلی قسم ہے فلا وربک اور آخری قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، تو وہ 30ویں پارے میں ہے اور سارے قرآن کا خلاصہ اس میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے، اور یہ قرآن کی پہلی قسم اللہ تعالیٰ یہاں اٹھا رہے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ مجھے آپ کے رب کی قسم، ان کا یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو جاتے، اور وہ رضا دل سے ہو، اوپر سے نہ ہو۔ حکومت کا فیصلہ بھی ہم مانتے ہیں لیکن دل خوش نہیں ہوتا ہے، کوئی قانون بنتا ہے ہم مانتے ہیں، کوئی ٹیکس لگتا ہے ہم دیتے ہیں لیکن دل خراب ہوتا ہے، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی ماننے کی شرط یہ ہے کہ دل بھی ساتھ دے رہا ہو، دماغ بھی ساتھ دے رہا ہو، زبان بھی ساتھ دے رہی ہو، تب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ فلا ورب، یہ اتنی خوبصورت قسم ہے، قسمیں تو بہت ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس میں 11 قسمیں، والضحى واللیل اذا سجا، اس میں 2 قسمیں ہیں، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، یہاں 3 قسمیں ہیں، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، اس میں 4 قسمیں ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 5 قسمیں ہیں، اور والشمس وضحاها اس میں 11 قسمیں ہیں۔ سب سے حسین قسم قرآن کی ہے سورہ نساء، فلا وربک، کیا ہے؟ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اچھا، خود ہی تو رب محمد ہے اور قسم ایسے اٹھا رہا ہے اللہ جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور خود قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ بولنے والا اس طرح تاثر دے کہ 2 شکلیں پیدا ہو جائیں، ایک محبوب کے ساتھ جڑی ہوئی شکل ہو اور ایک اس سے جدا شکل ہو، اور ہو دونوں میں ایک ہی، خود ہی ہے رب محمد، آپ خود ہے۔ فلا ورب، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کیا جمال ہے، کیا حسن ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ کتنا پیار ہے اس میں، مجھے آپ کے معبود کی قسم بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا، مجھے تیرے معبود و الہک و خلاقک، مجھے آپ کے خالق کی قسم، مجھے آپ کے معبود کی قسم نہیں ہے، رب جس میں ہے ہی محبت، پالنے والا، اور پالنے میں تو محبت ہی ہوتی ہے، اس لیے تو ماں کو بھی رب کہا، ان تلد الامۃ ربتہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو اپنے حبیب سے محبت کی انتہا ہے، اور ایک مطالبہ ایسا عالی شان ہے قسم کے مطابق، فلا وربک، اے میرے محبوب یہ بتا دیں ان سب کو، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ خود ہی ہے قسم ایسے اٹھا رہا ہے جیسے کوئی اور قسم اٹھا رہا ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو کس طرح واضح کروں، جو فیلنگز ہیں میری اس جملے کے بارے میں، اس کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں، اور تفاسیر زیادہ مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، بلکہ بالکل ہی نہیں ملتا ہے، زیادہ میں کیا کہوں کہ کسی نے اس کو کھولا ہے کہ نہیں کھولا، کہ یہاں اللہ نے جو محبت کا اظہار کیا ہے ایک عجب انداز میں، وہ دیکھنا آپ لوگ، کسی مفسر نے یہ نقطہ جو اللہ نے مجھے سمجھایا ہے یہاں، یہ کسی نے اس کو اٹھایا ہے تو کس طرح بیان کیا ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ انہیں بتا دیں ابتدا میں ہے شہد سے بھری ہوئی قسم، فلا وربک، اور ایک دم پھر لہجے میں اڑان آتی ہے اور لہجہ ہیوی ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، لا یؤمنون، لہجے میں ہیبت آ جاتی ہے، فلا وربک، شہد ہی شہد ٹپک رہا ہے، لا یؤمنون، ہیبت آ جاتی ہے، بتا دیجئے انہیں کہ سر جھکانا پڑے گا دل و جان سے میرے نبی کے سامنے۔ ایک عجب بات بتاؤں، پورے قرآن میں اطیع اللہ اکیلا نہیں ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول،
اور رسول اکیلا آیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیع اللہ، صرف اکیلا اطیع اللہ، پورے قرآن میں کوئی نہیں، اللہ کی اطاعت کرو، جہاں بھی اطیع اللہ نہ ساتھ ہی رسول ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنی اطاعت کو تنہا بیان نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ بھی اللہ تو حق ہے کہ من یطع اللہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کی اطاعت کی شکل کیا ہے وہ بتائے بغیر تو وہ عبادت قبول نہ ہوگی، وہ اطاعت قبول نہ ہوگی، لہذا ہر جگہ اللہ اپنے ساتھ اپنے نبی کو لائے، من یطع اللہ ورسول، اطیع اللہ واطیعوا الرسول، اور اکیلا نبی کی اطاعت کو قرآن ذکر کرتا ہے، من یطع الرسول، یہ اکیلا آیا ہے، من یطع اللہ، اکیلا کوئی نہیں آیا، سبحان اللہ، کہ تسلیم و رضا ہو، تسلیم و رضا ہو، سمعا و طاعتا، دل بھی سر جھکا دے اور یہ سر بھی نیچے جھک جائے اور دل و جان اللہ کے نبی کی بات پر ہو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، وہ منافق تھا، اس کی کھجور تھوڑا یوں ٹیڑھی ہو کر میرے گھر کی طرف اس کے شاخیں ہیں، جب پھل آتا ہے تو کھجوریں پک کر نیچے گرتی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ ادھر سے بھاگا بھاگا آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں صرف اس کو یہ سمجھا دیں کہ اتنی سختی نہ، جو گر گئی کھجور وہ تو گر گئی، کسی نے بچے نے اٹھا لی، تیرے کام کی تو ہے نہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک، آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی وہ کھجور کا میں تمہارے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی کیا؟ کہا وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور مجھ سے لے لے۔ اور وہ تو تھا منافق، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کھجور مجھے بڑی پسند ہے، میرے بچوں کو اس کا پھل بڑا پسند ہے، ہم سارے گھر والے اس کے پھل کے بڑے شیدائی ہیں، اگر کوئی اور کھجور آپ فرماتے میں فوراً پیش کر دیتا، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں دے سکتے۔ آپ خاموش ہو گئے، اٹھ کے چلا گیا۔ ابو الدحداح ایک انصاری صحابی بیٹھے ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھ سے وعدہ فرماتے ہیں جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں جو بھی کر دے میں وعدہ۔ میں کہا بہت اچھا۔ پیچھے پہنچ گئے، اے بھائی کھجور کا سودا کرو، کرے جا میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کیا، تمہارے ساتھ کروں؟ کہنے لگے منہ مانگی قیمت لے لو۔ کہا بھائی میں نے بیچنی نہیں۔ کہا بھائی تو مانگ تو صحیح۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا نہ نومن تیل جلے گا نہ رادھا ناچے گی۔ ایک محاورہ ہے اردو کا کہ نہ نومن تیل آوے نہ رادھا نچے، رادھا نو نچاون واسطے نومن تیل چاہیے، اور تیل ہی نہیں تو رادھا کیوں ناچے؟ تو اس نے کہا میں ایسی قیمت مانگوں کہ یہ دے ہی نہ سکے۔ کہنے لگا اپنا باغ دے دو اور کھجور لے لو۔ اس کے باغ میں 600 کھجوریں تھیں، ابو الدحداح کے باغ میں 600 کھجوروں کا باغ تھا۔ یہ بطور اگر آپ اس کو کسی ذمہ دار کی آنکھ سے دیکھو تو یہ اتنی بڑی یہ دولت اور سرمایہ ہے، 600 کھجوروں کا باغ مانے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو الدحداح کی سنو، کہہ رہے ہیں پھرو گے تو نہیں، اپنے معاہدے سے پھرو گے تو نہیں؟ سبحان، پھرنا تو اس کو چاہیے۔ نہیں میرا دماغ خراب ہے، 600 کھجوراں تینوں دے کے دے، آپ میں روٹی کی تھکا ہوں۔ یہ تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، یہ یوں کہہ رہے ہیں اپنی بات سے پھرو گے تو نہیں؟ انہوں نے کہا میں کیوں پھروں گا، میں کوئی پاگل؟ کا ڈن، باغ تیرا کھجور میری، فلا وربک، دوڑ لگائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ابشر مبارک، کیا ہوا؟ کہ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ اس کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا کتنے میں؟ 600 کھجوریں دے دی، باغ دے دیا پورا۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا بھی کینسل، پہلا معاہدہ کینسل۔ یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پہلے تو ایک کھجور تھا، کھجور کے بدلے کھجور تھی، تو نے تو باغ دے دیا۔ تو سن اپنے نبی کی زبان سے، کم من عدق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح، میں ابھی دیکھ رہا ہوں تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات اللہ نے لگا دیے اور تیرے لیے عالی شان گھر بنا دیے، چونکہ ہر باغ میں انصار گھر بناتے تھے، تو جتنے باغ ہیں اتنے تیرے محل ہیں، میرے رب نے تیرے لیے بنا دیے۔ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور وہاں سے دوڑ لگائی اور پہنچے اپنے باغ۔ اندر نہیں گئے، 4 دیواری ہوتی تھی حفاظت کے لیے، اندر نہیں گئے کہ کہیں دیکھ کے کوئی دل پہ اثر نہ ہو جائے۔ باہر سے ام الدحداح کھجوروں کے زمانے میں
انصار باغوں میں شفٹ ہو جاتے تھے راکھی کے لیے، حفاظت کے لیے، تو بچے اور بیوی باغ میں تھے، تو انہوں نے اندر سے جواب دیا جی کیا باہر آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہ ہم نے باغ اللہ کے نبی کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں باغ مل گیا ہے۔ تو ان کی بیگم نے یہ کہا رب حل پہ، کیا بڑا سودا کر لیا آپ نے، کیا بڑا سودا کر لیا۔ حالانکہ وہ کہتی ہے بچے کہاں سے کھائیں گے، ہم کہاں سے کھائیں گے، روٹی کہاں سے آئے گی؟ انہوں نے کہا رب حل پہ، بہت عالی شان سودا کیا ہے۔ یہ مزاج ایمان ہے اللہ کے رسول کے سامنے کہ ہمیں آپ کے سانچے میں ڈھلنا ہے۔ جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار لو تو اللہ اصل کا معاملہ کر دے گا، کہ اللہ کو اپنے نبی کی ہر شے پسند ہے، تو یہاں نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اپنے نبی کا حلیہ ہی بنا دوں، حلیہ ہی بنا، وہ یہ محاورہ کہتے ہیں شکل مومنہ کرتوت کافرہ، تو میں کہتا ہوں شکل بھی کافرہ بنا لے، کرتوت بھی کافرہ بنا لے، یہ تو دو گناہ ہو گئے۔ ہم صرف اپنے نبی کی نقل اتار لیں اور اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ اس پر ہی پتہ نہیں کیسے کیا فیصلے فرماتا کہ اللہ کو اپنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا یا اللہ یہ جادوگروں کو ہدایت کیسے دے دی؟ کہا تیری نقل اتار کے آئے تھے، تیرے جیسا لباس پہن کر آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے سب کو ہدایت دے دی۔ تو ہم بھی اپنے نبی کی نقل اتار لیں۔ پھر اپنی جنت میں ایک جمعہ بازار لگے گا، حدیث یاد آئے، تو اللہ کے دیدار سے جب واپسی ہوگی ہر جمعہ یہ بازار لگے گا، عورتوں کا الگ ہوگا، مردوں کا الگ ہوگا، اور اس میں جنت کی حوروں کے لیے نہیں، ایمان والی عورتوں کے لیے یہ بازار ہے اور مردوں کے لیے۔ اس بازار میں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن ایک چیز جس کو میرے نبی نے ہائی لائٹ کیا کہ اس میں بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں گی۔ عورتوں کے بازار میں عورتوں کی ہوں گی اور مردوں کے بازار میں مردوں کی تصویریں ہوں گی۔ ہر تصویر کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ کو میں پسند ہوں تو میں آپ کے سانچے میں ڈھل سکتی ہوں۔ اور شاید بڑا اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اس کو اگر وہاں کوئی تصویر پسند آ گئی کہ مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے، اگلے لمحے یہ چہرہ اس میں تبدیل ہو چکا ہوگا، ایک سیکنڈ۔ ادھر تو پلاسٹک سرجری ہوتی ہے اور پھر کتنا اس میں کھپنا تپنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ کام نہیں بنتا، اور وہاں ایک لمحے میں آپ پسند فرمائیں گے، اگلے لمحے میں آپ کی شکل ویسے بن چکی ہو۔ آپ کی بیگم دوسرے بازار میں ہے، اسے وہاں کوئی شکل پسند آ گئی تو اسی لمحے میں اس کی اگلی تصویر غائب ہو جائے گی اور وہ فٹ ہو جائے گی اسی لمحے۔ اب یہ دونوں جنت میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ اجنبی نہیں ہوں گے جو تسی کتھوں آ گئے ہو، وہ کہے گا میں مولی شاہد ہاں، ایک دم پہچانیں گے کہ ہاں یہ میرا خامن، شکل اللہ نے بدل دی، وہ کہے گا میری بیگم، اللہ نے تصویر بدل دی، اور پہلے ہی اتنا حسن ہوگا کہ اس کو زوال نہیں ہے اور وہ لفظوں میں نہیں آ سکتا۔ كأنهن الياقوت والمرجان كأمثال اللؤلؤ المكنون كأنهن بيض مكنون عربا أترابا كواعب کواعب اترابا۔ اللہ کو پتا ہے کہ مرد کی نظر کہاں جاتی ہے، کواعب اترابا۔ کیا تعریف اللہ کر رہا ہے جنت کی لڑکی کی۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الجميع ثلة من الاولین وثلة من الاخرین عندهم قاصرات الطرف اتراب فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پہلے اتنی انتہا ہے حسن و جمال کی، پھر اس پر مزید وہ تصویریں اس سے بھی عالی شان ہوں گی۔ آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے اندر ڈھل سکتی ہوں، میں یوں ہوگا ایسے۔ تو یہ شوق تو جنت میں پورے ہو جائیں گے۔ یہاں وہ اپنے آپ کو بناؤ جو میرے نبی نے اپنے آپ کو بنایا، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ کو اچھے لگو گے۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، بیان کے بعد کمرے میں تھا تو باہر رش تھا، دروازے میں شیشہ لگا ہوا تھا، تو ایک آدمی رونے کی شکل ساتھ ایک بچہ، تو مجھے اندازہ ہو گیا ملنا چاہتا ہے اور ساتھی ملنے کے لیے روک رہے تھے، بیان کر کے آئے۔ میں نے کہا اس آدمی کو اندر بھیج دو۔ وہ اندر آیا، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، اور آتے میرے سامنے جی میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، اور ساتھ ہی رونے لگا، یہ بیمار ہے۔ میں نے کہا اس کو کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں سوراخ ہے۔ میں نے کہا تو اس کا تو آپریشن ہوتا ہے۔ کہ میں غریب آدمی ہوں،
2.5-3 لاکھ کا خرچہ ہے، میں کہاں سے کروں؟ میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا اس کے بعد تو وہ مجھے بالکل اپنے بیٹے علی کا ہم شکل نظر آیا۔ وہ بھی چھوٹا تھا۔ اب یقین مانے میں نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے کون ہے، صرف اس بچے میں نے اپنے بچے کی شبیہ دیکھی، مجھے اتنا پیار آیا۔ میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میں نے اسی وقت فون اٹھایا، میں نے کہا ایک مریض بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، سارا اس کا علاج ہم کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے بھیج دو۔ اس کا صرف کوئٹے سے لاہور کا کرایہ اور لاہور سے کوئٹے کا کرایہ خرچ ہوا، باقی سارا انتظام کیا کس بات پر؟ میرے بیٹے کے مشابہ تھا۔ تو میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اور اپنے بچے کی شبیہ سے محبت آئی اور میں نے اس کا علاج کروایا۔ تو جب اللہ اپنے حبیب کی شبیہ تم میں دیکھے گا تو اس کو کتنا پیار آئے گا۔ تو یہ فلا وربک میں اللہ نے اپنے حبیب سے عشق مانگا ہے، سمعا و طاعتا، عشق مانگا ہے، پیار مانگا ہے، محبت مانگی ہے۔ صرف یہ نہیں مانگا کہ اس کے فیصلے قبول کرو، یہ مانگا ہے کہ دل جان کی گہرائیوں سے قبول کرو۔ پھر ایک اور آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ یہ بھی آپ کی شان میں بہت بڑی آیت ہے، خیر سارا قرآن ہی آپ کی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، رسول اس لیے آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ دیکھو میرے عزیزو، ایک قوم ایسی ہے جن کے لیے کوئی نمونہ نہیں، کوئی ان کے لیے کوئی ماڈل نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، وہ جیسے بھی چلیں، جیسے بال بنائیں، جیسی شکل بنائیں، جیسا لباس پہنیں، ان کے سامنے کوئی آئیڈیل کوئی نہیں۔ ہمارے سامنے آئیڈیل ہستی ہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اللہ کے حبیب خلیل کلیم، ایک ہی صورت میں۔ الم نشرح لک صدرک، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اذهب الی فرعون، جائیے فرعون کے پاس۔ انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول، اللہ نے کھول دیا۔ لیکن اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری، میرا کام آسان کر، اور میرے نبی کو اللہ نے بن مانگے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ کلیم اور حبیب کا فرق، خلیل اور حبیب کا فرق۔ خلیل ابراہیم نے دعا کی وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے بعد میرا نام اچھی یادوں کے ساتھ گونجتا رہے۔ اللہ نے قبول، درود ابراہیمی ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، آپ کی ذکر کو بلند کر دیا بن مانگے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے راسخ ہو جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، چونکہ حبیب ہے حبہ سے، حب دانے کو کہتے ہیں۔ دانے کی صفت کیا ہے؟ ایک ڈالو 700 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر 700 ڈالو تو ہر دانہ 700 ہو جائے گا، پھر ایک دانہ ڈالو تو ہر دانہ 700 ہو جائے گا۔ تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کا کوئی سرا نہ ہو، کوئی انتہا نہ ہو، یہ حبیب۔ اور خلیل اسے کہتے ہیں جو ملاقات چاہتا ہو، اپنے محبوب کی زیارت چاہتا ہو، اور ساتھ کچھ عطا بھی چاہتا ہو، کچھ ہدایہ بھی چاہتا ہو۔ اور حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف اپنے محبوب کی زیارت چاہتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا۔ تو اللہ نے ایک ہستی بنائی اور ہر شے میرے نبی کی محفوظ ہے۔ یہ واحد نبی ہیں جن کی چھوٹی سے چھوٹی ادا بھی محفوظ ہے۔ تو ہمارے پاس تو کوئی حجت کوئی نہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہمارے نبی کیسے تھے، کیا کرتے تھے۔ چھوٹی سی بات ہے، اب حیران ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے۔ صرف میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو محفوظ کیسے کیا۔ آپ حیران ہوتے تھے تو یوں فرماتے تھے، ہر آدمی کا اچھا یہ ہمارا اظہار، اچھا ایک آدمی اپنے چہرے سے تاثر بتاتا ہے، ایک آدمی کو جسم کی حرکت سے بتاتا ہے۔ تو میرے نبی جب تعجب کا اظہار فرماتے، اتنی چھوٹی بات بھی ہمارے پاس پہنچی ہوئی۔ جب غم کا اظہار ہوتا تو یہ داڑھی پکڑ کے، یہ اظہار غم ہے۔
کہ کوئی پریشانی ہے۔ خوشی کا اظہار کیسے ہوتا تھا؟ یہ جگہ روشن ہو جاتی، پہلی روشن تھی اور روشن ہو جاتی۔ غصے کا اظہار کیسے تھا؟ اب غصہ کوئی نکالتے تو تھے نہیں، برداشت کرتے تھے، برداشت کی وجہ سے باڈی کا ریئیکشن ہوتا تھا، یہاں ایک رگ تھی جو ایسے ایسے اوپر آتی تھی، اوپر ابھر کے پھڑکنے لگتی تھی، اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ آپ ناراض بیٹھے۔ کسی کو بلاتے تھے تو یوں نہیں کرتے تھے، کوئی دور بیٹھا ہے تو زور سے نام نہیں لینا اور ایسے بھی نہیں، بلکہ پورے ہاتھ کا یوں اشارہ کرتے تھے، پورے ہاتھ، انگلی اٹھانا عیب ہوتا تھا، یوں اشارہ فرماتے۔ محفل میں بیٹھتے تھے، پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، چاہے لمبی ہو چاہے مختصر۔ کوئی دائیں بائیں سے خطاب کرتا یا رسول اللہ تو یوں نہیں کرتے تھے، پورا مڑتے تھے ایسے، چہرہ بھی دیتے تھے، سینہ بھی دیتے تھے۔ ہم بس اتنا ہی کر سکتے، ادھر سے مجھے مولوی عدنان بولا ہاں جی بولو، میں اتنا ہی کر سکتا، لیکن میرے نبی پورا مڑتے تھے۔ عزت دینا، اس موبائل نے لوگوں کی عزتیں خراب کر، موبائل دیکھ رہا ہے باتیں کر رہا ہے، یہ کسی انسان کی عزت ہے نا۔ اور خاص طور پر یہ جو آج کل مائیں جو ڈراموں میں گم ہیں یا اور جو چیٹنگ میں گم ہیں، بچہ آ کے بات کر رہا ہے، وہ اپنے موبائل پہ لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی لگی ہوئی، اس نے بچے کو ذبح کر دیا۔ توجہ فرمائیں، توجہ، توجہ کی تا ہٹاؤ تو وجہ چہرہ ہے کہ یہ بوتھا شریف میری طرف کا، یہ مانگ رہا ہوں۔ اس موبائل نے بد اخلاق بنا دیا۔ یہ کسی کا بھی حق ہے جب وہ مجھ سے بات کرے میں اس سے پوری توجہ، اپنا چہرہ، آنکھیں اس کی طرف ہو، یہ اگلے کی عزت نفس ہے۔ انگلینڈ میں ایک ڈاکٹر تھے خالد، تو کہنے لگے آپ سے کوئی بات کریں، میں نے کہا کریں۔ انہیں بات شروع کی، میں نے سننا شروع کیا تو ایک دم کہتا یو آر اے گڈ لسنر، آپ تو بہت اچھے سننے والے ہیں، کہ کوئی سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جب آپ گفتگو بیٹھ کے فرما رہے ہوتے تھے تو یہ آپ کی جسمانی حرکت تھی غیر ارادی، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا یہاں جھولی میں ہوتے تھے اور یوں یوں فرماتے رہتے تھے، اتنی چھوٹی چھوٹی بات۔ آپ خطبہ دیتے ہوئے کون سی اونٹنی پر سوار تھے؟ نہ ہمیں پتا ہو تو کوئی فرق پڑتا نہیں، قصوا پہ تھے۔ اب طواف زیارت کرنے گئے تو کون سی اونٹنی پر تھے؟ جدعا پہ تھے۔ آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا تو آپ کون سے اونٹنی پر سوار تھے؟ عزبہ پہ سوار تھے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم تک پہنچی ہوئی۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب اگر یہ اپنے اوپر ظلم کریں اور آپ کے پاس آ جائیں توبہ کریں اور میری بارگاہ میں توبہ کریں اور آپ ان کے لیے مجھ سے سفارش کریں، آپ ان کے لیے میرے دربار میں دعا کریں تو لوجد اللہ تواب الرحیم، آپ دیکھیں گے کہ میں ان کو کیسے معاف کرتا ہوں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا میں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بتانے لگا۔ علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے، یہ پہلی صدی کا ایک واقعہ لگتا ہے کہ کوئی وہ رکاوٹ نہیں تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے تو ایک بدو آیا، اس نے اپنے اونٹنے کو باہر کھڑا کیا اور آ کر اندر سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ صحیح حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے، اور اللہ کے ان پر موت آتی ہے، موت ہر نبی رسول پر آتی ہے، موت سے پاک صرف اللہ ہے، پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو جمہور و اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے، تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فاستغفروا اللہ، اور معافی مانگیں اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے۔ تو جئتک مستغفرا للذنوب ومستشفعا بک الی ربی ان یغفر لی، میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتا۔ اور پھر اس نے 4 شعر پڑھے، 2 شعر اب بھی روضہ مبارک کا جو 2 پلر ہیں، جیسے یہاں کھڑے ہو کر سلام کر دیں، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، 2 کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبودار اور باہر بھی خوشبودار۔ یہ ادھر ہے شعر، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کی دریا دلی بھی ہے، آپ کی فیاضی بھی ہے۔ یہ 2 شعر۔ اگلے 2
انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم، آپ ہی وہ شفیع مذنبین ہیں کہ پل صراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے، عملوں سے نہیں، آپ کی شفاعت سے پل صراط پار ہوگا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتا۔ منی السلام علیکم ما جرى القلم، کیا شعر کہہ گیا اور کیا بات کر گیا یا رسول اللہ، قیامت تک جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے۔ قلم تو کبھی رکتا نہیں، اور آج کل قلم بہت زیادہ چل رہا ہے، کمپیوٹر کتنا بڑا قلم وجود میں آ چکا ہے، تو کیا بات کر گیا، عرب کی فصاحت پہ قربان جاؤں، لہم السن فصیحہ۔ ایران کے بادشاہ نے کہا تھا کہ عربوں میں کیا خصوصیت ہے، تو وہ تھا امیہ بن ابی سلط، اس نے کہا لہم قلوب جریہ وانصاب محفوظہ وَأَلْسِنَةٌ فَصِیحَةٌ، کہ میرا سلام پہنچے آپ تینوں کو جب تک قلم چلتا رہے۔ اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گیا۔ علامات بھی کو ایک دم نیند آ گئی، تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا کہ عتبی جاؤ اس بدو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی۔ ہمارے نبی کے معجزات میں ایک معجزہ ہے کہ آپ کی قبر موجود مشہود، باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی قبریں یقینی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور کئی انبیاء کی قبریں عراق میں، فلسطین میں، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ ہیں، صرف ہمارے حبیب پاک ہیں جن کی قبر مبارک یقین کے ساتھ ہے، اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا، تو جیسے وہ کر گئے ویسے کر دو، تو اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھے گا خوش ہوگا میرے حبیب کی شبیہ۔ ٹھیک ہے، نیت کرتے ہو؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا یا غایت رغبتنا، جمعہ کی رات ہے یا اللہ، اور تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور تیری طرف سے اعلان ہے کوئی مانگنے والا ہے تو آؤ، کوئی لینے والا، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی حاجات مانگنے والا۔ یا اللہ ہم چولیاں پھیلا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہم حاجات سے بھرے پڑے ہیں، خود ہم بھی اپنی حاجات کو اتنا نہیں جانتے جتنا تو جانتا ہے میرے مولا۔ قدم قدم پہ ہمارا حفیظ بن جا، وکیل بن جا، نگہبان بن جا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اپنے حفاظتی حصار میں ہمیں لے لے۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی آفات سے بچا، دنیا کی ذلتوں سے بچا، دنیا کی پستیوں سے بچا، یہاں کی بیماریوں، فقر فاقے سے بچا، یہاں کی آزمائش سے بچا۔ یا اللہ پوری امت مصیبت میں ہے اور مختلف عذابوں میں ہے، یا اللہ ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما کر امت پر چھاؤں کر دے، عافیت کی، سلامتی کی چھاؤں کر دے۔ یا اللہ پوری امت میں آپس میں امت پناہ پیدا فرما دے، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے، جو بھڑکا رہے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور امت میں امت پناہ پیدا فرما دے۔ اختلاف رائے، اختلاف مسلک، اختلاف مذہب کے باوجود یا اللہ آپس میں محبت سے رہنا نصیب فرما، آپس میں الفت سے رہنا نصیب فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما، ہمارا یہ چھوٹا سا حلقہ تیرے نام کا ہے اسے قبول فرما، اور یہ جتنے بھی اس میں شریک ہاتھ اٹھا رہے ہیں میرے سامنے یا کیمرے کے سامنے، سب کی دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ یا اللہ ہم نہ تیری دنیا کا دکھ سہ سکتے ہیں نہ آخرت کا سہ سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی دے، ایمان والی موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ یا اللہ ہماری قبر کی تنگیاں ہمارے جانے سے پہلے ہی دور ہو چکی ہوں، اندھیرے دور ہو چکے ہوں، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، موت کی سختیوں سے بچا، دکھ درد والی موتوں سے بچا، ہنستے کھیلتے تیرے پاس پہنچ جائیں تو ہمیں مل کے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، ہمیں ایسی پیاری زندگی نصیب فرما۔ ان بچوں کو ہدایت کا علم بردار بنا، محبت کا پیغام سنانے والا بنا، انہیں ان کی نسلوں کو یا اللہ اپنے حبیب کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اللہ میرے دیس کی حفاظت فرما، نئی آنے والی حکومت یا اللہ نیک لوگوں کے حوالے حکومت فرما، یا اللہ ہمیں بازاری لوگوں کے حوالے نہ فرما، بددیانت، جھوٹے، مکار، دغاباز، فریبی لوگوں کے حوالے نہ فرما،
ہمارے دفتروں کو دیانت سے بھر دے، رشوتوں سے مٹا دے، رشوتیں مٹا دے، ہمارے بازاروں کو یا اللہ سود سے پاک کر دے، جھوٹ سے پاک کر دے، دو نمبری ہیرا پھیری سے پاک کر دے، یا اللہ اپنے نبی والے طریقے کی تجارت ہمارے تاجروں کو نصیب فرما، مدینے والوں کا ذمہ دارہ ہمارے ذمہ داروں کو نصیب فرما، اصحاب صفہ کی مزدوری ہمارے مزدوروں کو نصیب فرما، ہر شعبے میں پاک دامنی، دیانتداری، سچائی کو یا اللہ زندہ فرما، یا اللہ سود کو ختم فرما، جھوٹ کو ختم فرما، چوری ڈاکے قتل و غارت کو ختم فرما، آپس کی نفرتوں کو ختم فرما، یا اللہ تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے، مانگو ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور جنت الفردوس مانگتے ہیں۔ ہمارے جتنے بہن بھائی ابھی تک غافل ہیں روزوں سے، تراویح سے، انہیں اپنے گھر کا رجوع دے، انہیں روزوں کی طرف شوق دے، انہیں راتوں کو اٹھنے والا بنا، انہیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے والا بنا، جتنے آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرا دے، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ماں باپ کے قدموں میں چکا دے، جو خاوند بیوی لڑے ہوئے ہیں ان میں آپس میں صلح محبت پیدا فرما دے، جو بھائی آپس میں کوئی تلخ ہیں یا اللہ ان کی آپس میں محبتیں پیدا فرما دے، جو لوگ جھوٹے مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں نجات عطا فرما، جھوٹی گواہی دینے والوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہماری عدالتوں میں انصاف زندہ فرما، ہماری عدالتوں میں انصاف زندہ فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله الله ربي لا أشرك به شيئا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا إننا نعوذ بك من سخطك بالنار ومن آخر من شكله أزواج ربنا واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب وصلى الله تعالى النبي الكريم